اپنے آپ کو آسان بنائیں۔ زندگی میں سب کچھ حکمت اور مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور تلخ تجربات آپ کے آنے والے دنوں میں برکت، رحمت اور پوشیدہ بھلائیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان میں حکمت تلاش کریں، پیغام وصول کریں، اپنے تجربے سے سیکھیں۔ آپ کا بہترین استاد آپ کی آخری غلطی ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ کسی کو ٹھیک کرنے سے پہلے اس سے پوچھیں کہ کیا وہ ان چیزوں کو ترک کرنے کے لیے تیار ہے جو اسے بیمار کرتی ہیں۔ جب آپ کو تھوڑا سا تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو کوئی اور نہیں سمجھتا۔ ہم سب ایک روٹن سسٹم کی پیداوار ہیں اور اسی میں رہ رہے ہیں۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا گریبان اور دامن دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے کپڑوں پر دھبے لے کر دوسروں کے داغ دکھانا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ وہ دے دیتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور کچھ کو وہ دیتا ہے جو وہ ان کے لیے پسند کرتا ہے، اور بے شک دوسری قسم کے لوگ بڑے ہی فائدے میں ہیں۔ انسان کے ساتھ ربط رکھے، محبت رکھے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والا آسانی میں ہوتا ہے اور آسانی کر دیتا ہے۔ آپ کے لیے یہی تبلیغ ہے اور یہی میرا پیغام ہے۔ کسی انسان کی مدد کر دو، آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ بچپن کے خوف بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ان کی خاص اہمیت بے شک نہ ہوتی ہو، لیکن وہ محسوس ہوتے ہیں، چبھن دیتے ہیں اور یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن حقیقت یہ ہے جب چھوٹی سی عمر میں آپ اپنے ارد گرد بڑے بڑے تماشے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کی باتوں اور خیالات میں بڑا پن خود بخود آ جاتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں ایمان جب انسان کے اندر تک اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو گناہ مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم اور آنکھیں نم رہتی ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پر ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ خوف انسانوں کے لیے اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ جب ہم خود کو اس کے قبضے میں لینے دیتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں سے ہمدردی کو باہر نکال دیتا ہے۔ بے شمار احسان ہیں تیرے بندوں پر، کھول کر جب سورہ رحمان دیکھتی ہوں۔ مجھے زندگی کی کوئی تفصیل نہیں ملی سوائے اس کے کہ یہ تجربات ہیں۔ اگر آپ نے پہلی ضرب سے نہیں سیکھا تو آپ دوسری کے مستحق ہیں۔ صرف اولاد کے آنسو ہی تکلیف دہ نہیں ہوتے، ماں باپ کو اپنی نظروں کے سامنے اپنی وجہ سے روتے دیکھنا بھی بے حد مشکل ہوتا ہے۔ تمہیں پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، کیوں زندگی میں رینگنے کو ترجیح دیتے ہو؟ جو مخلص ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ اپنے آج کو خیر میں خرچ کرو تاکہ کل کو کاش نہ کہنا پڑے۔ اس تصویر میں ایک پنسل جاذبیت کے لحاظ سے باقی سب پر فوقیت رکھنے والی ہے، بہترین تراشی ہوئی، تیز اور نوکیلی، دوسروں سے لمبی اور جاذبیت میں کمال۔ مگر سچ یہ ہے کہ اس نے کوئی کام نہیں کیا ہوا، نہ کوئی بات کی ہے
اور نہ ہی کوئی ایک حرف لکھا ہے۔ بالکل ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اپنی وضع و قطع ظاہری رکھ رکھاؤ میں شاندار، سب سے نمایاں اور سب پر حاوی۔ خیال رکھیے گا کہیں ان کا ظاہری رکھ رکھاؤ آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ کھانے میں نقص نہ نکالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کو مرغوب ہوتا تو کھاتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔ منافقوں کے ساتھ پوری جماعت ہوتی ہے، سچے ہمیشہ اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ کسی کے راز جان لینا چانس نہیں، ذمہ داری ہے۔ یہ انسان کی تربیت، نصاب اور اعلیٰ ظرفی کا امتحان ہوتا ہے۔ تربیت کہ وہ کس خاندان سے ہے، نصاب کہ وہ کتنے اعلیٰ اصول و قواعد سیکھ چکا ہے، اور اعلیٰ ظرفی کہ وہ کس حد تک پہنچ جانے پر بھی راز پر سے پردے نہیں اٹھاتا۔ بہترین جوڑا۔ کائنات میں بہترین جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو ایمان کی طرف لائیں اور ایک دوسروں کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں۔ جو چیز ہم کو دین یا دنیا میں نفع نہ دے، اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کی تحقیقات نہ کرو۔ یہ بہت سی آفتوں، بہت سے گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ یہ عمل مجرب ہے۔ مثل مشہور ہے کہ جس گاؤں جانا نہ ہو، اس کے راستے کی تحقیق کرنا بیکار ہے۔ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ جو لوگ الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ جو جیسا سمجھتا ہے اسے ویسا ہی سمجھنے دینا چاہیے۔ بس جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ صحیح وقت کا انتظار کریں۔ ہر شخص کو راضی کرنا لازمی نہیں، بس اللہ راضی رہے یہی کافی ہے، ورنہ بشر تو اللہ سے بھی راضی نہیں ہوتا۔ صرف مرے ہوئے لوگ ہی نہیں، کبھی کبھی زندہ لوگ بھی لوٹ کر نہیں آتے۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں۔ اس ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے رخی سمجھ رہے ہوں، وہ اس شخص کی ذات کا اذیت بھرا دور ہو۔ ضائع نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے۔ خاموش رہ کے دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ وقت اتنا مشکل ہوتا نہیں جتنا لوگ بنا دیتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ دشمن سے ہوشیار رہو۔ دشمن کے حسن سلوک پر مغرور نہ ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے مگر پھر بھی اس کے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور یہ موقع پاتے ہی اظہار کرنا کینہ کہلاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے معاف کرنے سے خوشی ملتی ہے، اور انتقامی جذبات دل میں رکھنے سے انزائٹی اور ڈپریشن کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے ہر حکم میں تمہارا فائدہ ہے۔ کیوں، کیا اور کیسے مت سوچو، بس ایمان و یقین کے ساتھ عمل کرو۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مناسب اور مشفقانہ رویہ اپنائیں۔ نصیحت بھی حکمت سے کریں، وگرنہ آپ کا یہ تلخ اور نامناسب رویہ آپ کے مستقبل کی زندگی پر بہت بری طرح اثر انداز ہوگا۔
ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو گیا تو واپس ہونے تک ہمیشہ جنت کے پھل چننے میں رہا۔ کیسا ہوگا وہ جھٹکا جس کے بعد مہلت نہیں ہوگی۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارا رہے گا۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو دل کی اچھائی اور سچائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ بس ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ متکبر انسان سور کی اکڑی ہوئی اس گردن کی مانند ہے جو اپنی کھال کی سختی کے باعث مڑ نہیں سکتی۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ غربت و افلاس انسان کے وقار اور اعتماد کو برباد کر دیتے ہیں۔ عقل مند بننا چھوڑ دو، بہت کچھ سیکھ پاؤ گے۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے زمین پر نہیں آیا کرتا۔ آپ کے مال اور اولاد کو آپ کی آزمائش بنا کر ہی سارے بدلے چکتا کر دیتا ہے۔ آپ دنیا والوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹھوکریں لگوا کر انہی دنیا والوں کا سہارا لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ پہلی ترجیح نہیں ہیں تو لڑنا بند کر دیں، شکوے شکایت نہ کریں، کیونکہ اس احساس کے آگے اذیت کی ندیاں بہتی ہیں۔ جس نے موت کو قریب سے دیکھا ہو اس کے نزدیک زندگی کے معنی ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تب ہی تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے، اور راضی بھلا کیسے؟ ہر اس چیز پر راضی جس کے لیے تمہارا دل تڑپتا ہے، جس کے لیے تم اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتے ہو۔ مرد کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کبھی بھی کہیں کسی موڑ پر بدل جاتا ہے۔ اس پر بھروسہ ایک حد تک کرو تاکہ اگر کبھی یہ چھوڑ جائے تو تم منہ کے بل نہ گرو۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ہماری زندگی میں خوشیاں ہی لے کر آتے ہیں، اور ہماری زندگی میں بہار کی طرح ہوتے ہیں، جن کے ہونے سے زندگی میں مہکی سکون بھی ہوتا ہے۔ ایسے دوست اور لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انمول تحفہ ہوتے ہیں۔ ہر بار معافی مانگنے والا انسان ہی غلط نہیں ہوتا، اکثر وہ اپنی انا کو مار کر رشتوں کو زندہ رکھتا ہے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ، پہلے ضد کرتے تھے اب صبر کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نہیں توڑتا، وہ تو رحمان ہے، ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا، لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ بعض اوقات قسمت ساتھ دیتی ہے، زیادہ تر اپنی کوشش اور ہمت پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ جو راستے اللہ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں انہیں چھوڑنے کے بعد غم، پریشانی کا اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس رب کا شکر ادا کیا جاتا ہے جس نے تمہیں ان راستوں سے نکال کر اپنے راستے پر لگا دیا۔ ریل کے دروازے کے پاس بیٹھ کر محسوس ہوا کہ جو جتنا قریب ہے وہ اتنی تیزی سے دور جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر وہ واحد اللہ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔